پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایک بار کہا تھا کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ دیں اور پھر کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ سب کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ آج کل وزارت عظمیٰ کے لیے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ مسلم لیگ نواز نے طے تو کر لیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پاور شیئرنگ فارمولہ بھی طے ہو، اور یہ پاور شیئرنگ فارمولہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ رات کو بلاول بھٹو کی تقریر سے یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی وزارت نہیں لیں گے، یعنی جو 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا وہی آج تقریباً کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر پاور شیئرنگ فارمولہ کون سا؟ اور اسحاق ڈار نے جو کہا کہ پاور شیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ کون سی والی پاور شیئرنگ ہے؟ نواز لیگ کیوں وزارتیں دینا چاہتی ہے؟ وزارت تو بہت ہی اہم اور بڑا پرکشش عہدہ ہوتا ہے، اور وفاقی وزیر بنانا اور بننا کسی کے لیے خواب ہوتا ہے، لیکن نواز شریف دینا چاہتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے۔ اور نہ لینے والے کیوں کترا رہے ہیں؟ دراصل بحث یہ ہے کہ جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے ملک کو، جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو، کوئی بھی اکیلے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ نواز شریف والے کہتے ہیں کہ وزارتوں میں پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی حصے دار ہوں، تاکہ کل کو خدا نخواستہ کو ناکامی ہوتی ہے، کوئی چیلنج ہوتا ہے تو مل کر وہ قبول کریں اور اس کا اعتراف بھی کریں۔ ماضی قریب میں بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے وزیر خارجہ ہونے کے باوجود، یعنی شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ ہونے کے باوجود بھی تنقید کا نشانہ بنایا شہباز شریف کو اور دیگر کو پالیسیز کی بنا پر، جن کی وجہ سے مہنگائی اور بیڈ گورننس کا امیج آیا، تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور میرے خیال میں نون لیگ والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف وزیر بنیں یا وزارتیں لیں، بلکہ وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں، اچھے اور برے کے لیے وہ ذمہ دار بھی ہوں، اور اگر وہ ذمہ دار نہیں ہوتے تو یقیناً یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو اب وزارتوں کے حوالے سے ایک طرح سے 10-11 دن بعد پھر سے پوائنٹ زیرو پر ہے، اور دوسری طرف دلچسپ اور ایک معاملہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تو دعویٰ کرتی کہ اس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، لیکن حکومت بنانے میں وہ بھی قطعاً دلچسپی نہیں رہتی۔ انہوں نے عمر ایوب کو بس نام کا ہی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے کہ ووٹنگ ہوگی اور اس میں پھر لا بلا لا بلا 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 اس طرح کی باتیں ہوں گی، اور پھر یہی کہیں گے کہ دیکھیں نا ہمیں فلاں نے بننے نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے بھی ابھی تک کوشش نہیں کی۔ جو انہوں نے اتحاد یا بات چیت کی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ، جن میں مولانا فضل الرحمان سر فہرست ہیں، وہ صرف احتجاج کے لیے کہ مبینہ دھاندلی جو انتخابات میں ہوئی، اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ساتھ آ جائیں، لیکن آگے حکومت بنانے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ انہوں نے نہ ہی ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی MQM سے رابطہ کیا ہے، اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ کیا ہے جس کے پاس کچھ اور سیٹیں ہوں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ ANP نے بھی PTI کے ساتھ معذرت کر لی ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے، آپ بتائیے۔